أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام: فتكلموا في العلم تبين أقداركم. ملائم التقیان، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے کلام کرو، اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرو، اس لیے کہ تمہاری علم کے اعتبار سے گفتگو کرنا تمہاری اقدار کو اور تمہاری قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قدر و منزلت کا ظہور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کے مطابق کلام کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے قدر و منزلت میں اضافہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ علم کا حصول کریں، اس لیے جتنا زیادہ علم کا حصول ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ بھی ہوگا۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، اپنے درس کو ملاحظہ فرمائیے، علم کا حصول کیجیے تاکہ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو سکے۔ الفرض الخامس مسح الرجلین، گفتگو ہماری چل رہی تھی واجبات وضو سے متعلق، فرائض وضو سے متعلق، وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ الفرض الخامس یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم 4 فرائض ہم بیان کر چکے ہیں، آج 5واں فرض ہمارا شروع ہوا۔ الفرض الخامس، 5واں فرض، مسح الرجلین، دونوں پاؤں کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے کہ مسح القدمین من رؤوس الاصابع الى الکعبین، اصبع انگلیوں کہتے ہیں، اس کی جمع اصابع ہے۔ واجب ہے قدم کا، دونوں قدم کا مسح کرنا، من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سروں سے، جو انگلی کے سر ہیں نیچے وہاں سے مسح کرنا ہے، الی الکعبین، کعبین تک، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال ہوتا ہے کعبین کیا ہے؟ وہما، اور وہ دونوں، کون ہے کعبین؟ قبتا، قبے ہیں، ایک قبہ، قبہ قبہ کہتے ہیں اس کو جو آپ کے بنا ہوا ہے، گنبد کو قبہ کہا جاتا ہے، ابری ہوئی چیز۔ قبہ ایک، قبتا دو، لفظ قبتانے، کیا لفظ ہے؟ قبتن، قبتانے، ٹھیک ہے نا، 2 قبے۔ اور جب اسی کی اضافت دی جائے گی کسی چیز کی طرف تو اضافت کے اندر نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، تو قبتا القدمین بچا، قبتانی میں سے نون تثنیہ کا گر گیا اضافت کی وجہ، چونکہ یہ مضاف بن گیا۔ وَهُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَيْنِ، یہ کعبین کون ہے؟ یہ قدم کے 2 ابھرے ہوئے حصے کو قبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے۔ وَيَجُوزُ مَنْكُوسًا، اور جائز ہے مسح کرنا قدم کا، منکوسن الٹا، نکاب کعبین سے رؤوس اصابع کی طرف بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی الٹا مسح بھی کر سکتے ہیں آپ، قبہ قدم سے ابتدا کریں، رؤوس اصابع پر انتہا کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ تَرْتِيبٌ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے دونوں پاؤں کے درمیان کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ چاہے بیک وقت دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں پہ رکھ کے آپ مسح کر لیجئے، یا پہلے بائیں پیر کا مسح کر لیجئے بعد میں دائیں کا، یا پہلے دائیں کا مسح کر لیجئے بعد میں بائیں کا، اس میں کوئی رجلین کے درمیان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بات واضح ہوئی۔ وَإِذَا قُطِعَ بَعْضُ مَوْضِعِ الْمَسْحِ، اور اگر بعض موضع مسح کٹا ہوا ہے، جسے ہم نے وہاں کہا تھا ہاتھ کے دھلنے میں، ایسے یہاں پر بھی اگر فرض کیجیے کسی کا پیر کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی ہیں، فرض کیجیے، مسح علی ما بقیہ، تو جو حصہ باقی ہے اس پہ مسح کیا جائے گا۔ وَلَوْ قُطِعَ مِنَ الْكَعْبِ، فرض کیجیے کسی کا کعب سے ہی کٹ گیا، یہ فرض کی گٹا سے ہی وہاں سے کٹ گیا ہے،
وَلَوْ قُطِعَ مِنَ الْكَعْبِ، اگر کسی کا کعب سے ہی نہیں کہ اس اٹھے ہوئے حصے سے کٹ گیا ہے، سقط المسح علی القدم، تو اس قدم کا مسح ساقط جو کٹا ہوا ہے، جو باقی ہے اس کے اوپر کریں گے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے، پاؤں کا مسح ہی ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجِبُ الْمَسْحُ عَلَى بُشْرَةِ الْقَدَمِ، اور واجب ہے کہ مسح جو ہو وہ قدم کی کھال پر ہو، جو پاؤں کی کھال ہے اس کے اوپر مسح ہونا چاہیے، بشرا نے کھال، کھال کے اوپر ہونا چاہیے۔ ولا يجوز علی حائل، اگر کوئی چیز حائل ہو رہی ہے اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب حائل کس سے؟ من خف، خف سے۔ خف کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سنی لوگ بہت سے لوگ پہنتے ہیں وہ موزے، کاہے کے موزے جو لیدر کے چمڑے کے آتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں، تو اسے خف کہا جاتا ہے، تو خف کے اوپر سے مسح کرنا جائز نہیں۔ او غیر ہی، یہ خف کے علاوہ کچھ اور نارمل موزے پہن رکھے ہو آپ نے، کچھ اور پہن رکھا، اس کے اوپر سے مسح کرنا جائز نہیں۔ الا للتقیہ او الضرورہ، ہاں یہ تقیہ ہو تو اس تقیہ کی صورت میں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں آپ اس تقیہ کی عالم میں ہو، فرض کی یہ مسح کر رہے ہیں، اس پہ کریں گے تو معلوم پکڑے ہم کو، آپ کو کوئی مار سکتا ہے، جان مال نقصان ہو، تقیہ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ او الضرورہ، یا ضرورت کی بنیاد کے اوپر میں بہت شدید سردی ہے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو امکان یہ ہے کہ شاید آپ بیمار پڑ جائیں، لہذا اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر مسح کر لیا، تو چونکہ ضرورت شدیدہ ہے اس بنیاد پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا زَالَ السَّبَبُ، اور اگر سبب زائل ہو جائے، تقیہ ختم ہو جائے، وہ پریشانی ختم جس کا تقیہ ہو رہا تھا، یا یہ کہ شدید سردی نہ پڑ رہی ہو، اعاد الطہارہ علی قول، ایک قول کی بنیاد پہ طہارت کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ سے طہارت۔ طہارت یہاں کیا ہے؟ طہارت یہاں کیا؟ وضو۔ ہاں، طہارت کس کا شروع میں، بالکل شروع میں آپ کو یاد ہوگا، اگر پہلا سبق آپ کو یاد ہو، الطہارۃ اسم للوضوء او الغسل او التیمم، طہارت تین چیزوں کا نام ہے، وضو، غسل، تیمم کا نام ہے۔ تو اعاد الطہارہ، طہارت کا اعادہ کرے، نہیں وضو کا اعادہ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ 5 میں سے ایک فرض آپ نے انجام ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ وقیل لا تجب، اور ایک قول یہ ہے، قیل کے ساتھ میں کہا لا تجب، یہ واجب نہیں ہے کیا؟ اعادہ طہارت الا لحدث، مگر یہ کہ جب تک کوئی حدث نہ ہو جائے، جب تک کہ موجبات وضو سامنے نہ آ جائے۔ والاول احوط، لیکن پہلا والا زیادہ احتیاط ہے، یعنی کہ آپ احتیاط کی بنیاد پر جیسے ہی سبب ظاہر ہو فوراً آپ وضو دوبارہ فرما لیجئے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ مسائل ثمان، اب 8 مسئلے سامنے آ رہے ہیں۔ الاولی، اے المسئلہ الاولی، الترتیب واجب فی الوضو، وضو میں ترتیب واجب ہے، پہلے نیت، پھر چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، ترتیب۔ یبدأ غسل الوجہ قبل الیمنی، دائیں ہاتھ سے پہلے ابتدا کرے گا چہرے کے دھونے سے۔ یبدأ غسل الوجہ، وجہ سے دھونے سے ابتدا کرے گا، قبل الیمنی، دائیں ہاتھ سے پہلے، والیسری بعدہا، اور بائیں ہاتھ کو دھوئے گا بعد الیمنی، یمنی کے بعد، ومسح الراس ثالثا، تیسری منزل کے اوپر سر کا مسح کرے گا، والرجلین اخیرا، اور پاؤں کا مسح آخر میں کرے گا۔ فلو خالف، اب اگر کوئی مخالفت کر دے، اس میں کچھ رد و بدل کر دے، اعاد الوضوء، تو وضو کا اعادہ کرے گا، دوبارہ کرے گا۔ عمدن کان او نسیانن، چاہے یہ مخالفت عمدن ہو، جان بوجھ کے ہو، یا بھول سے ہو، نسیان سے ہو۔ ان کان قد جف الوضوء، اس شرط میں کہ جب وضو سوکھ گیا ہو، وضو جو کرتے چلے آ رہے ہیں وضو سوکھتے چلا آ رہا ہے، تو صورت میں آپ اعادہ کریں گے۔ وَإِن كَانَ الْبَلَلُ بَاقِيًا، لیکن اگر بلل باقی ہے، یعنی تری وضو کی باقی ہے، تو اعادہ علی ما یحصل معہ الترتیب، وہاں سے اعادہ کرے گا جہاں ترتیب ٹھیک ہو جائے۔ منہ دھویا صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ بھی صحیح طرح دھویا تھا، لیکن کیا کام کیا؟ بائیں ہاتھ دھونے پہلے سر کا مسح کر لیا، پھر اس نے جو ہے وہ بایاں ہاتھ، پھر اس نے کیا، اب بلل موجود ہے، کہاں سے کرے گا وہ منہ دھویا تھا صحیح دھویا تھا، دایاں ہاتھ بھی صحیح دھویا تھا، اب بلل موجود ہے، کہاں سے اعادہ کرے گا؟ فون بایاں ہاتھ دھوئے گا، پھر سر کا مسح کرے گا، پھر پاؤں کا مسح کرے گا، یعنی وہاں سے پلٹے گا کہ جہاں پہ آپ کی ترتیب ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ الثانیہ، اے المسئلہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ،
الموالات واجبۃ، اس میں موالات بھی واجب ہے۔ اب ترتیب اور موالات، ترتیب کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 یہ ترتیب ہے، پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل، یہ ہے ترتیب۔ اور موالات پے در پے کرنا، یعنی کہ ایک کے بعد فوراً کرنا، تیسرا کرنا۔ وہی موالات کسے کہتے ہیں؟ وہی یعنی موالات، موالات کی طرف پلٹ رہی زمین، وہی یعنی موالات ان یغسل کل عضو قبل ان یجف ما تقدم، کہ آپ ہر عضو کو دھوئیں قبل اس کے کہ اس کے پہلے والا سوکھ جائے۔ آپ نے چہرہ دھویا، چہروں میں آپ دایاں ہاتھ دھو لیں اس سے پہلے کہ چہرہ سوکھ جائے، بایاں ہاتھ دھو لیں قبل اس کے کہ دایاں ہاتھ سوکھ جائے، اس کو آپ مسا کر لیں قبل اس کے کہ یہ سوکھ جائے، پیر کا مسا کریں قبل اس کے کہ سر کا مسا، مطلب بات سمجھ میں نا، یہ موالات یہ وقیل، اور ایک قول یہ کہ نہیں بل ہی المتابعۃ بین الاعضاء، بلکہ یہ متابعت ہے، مطابق نہیں ایک کے بعد دوسرا کرنا، بین الاعضاء اعضاء کے درمیان مع الاختیار، جب کیا کوئی اختیار ہو، نہیں اختیار کی موجودگی میں ایک عضو سے دوسری عضو کے درمیان متابعت کا نام موالات ہے۔ ومراعات الجفاف مع الاضطرار، اور انسان سوکھنے کی رعایت کرے گا جبکہ اضطراری کیفیت ہو۔ بڑا فرق دونوں کے اندر، بھئی حالت دونوں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں، دونوں فرق میں کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ فرق یہ چہرے کا پانی سوکھ گیا دہنے ہاتھ کے دھونے سے پہلے، اس لیے کہ شدید ترین ایسی ہوا چل رہی ہے کہ جس ہوا کی بنیاد پر آپ روک ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ جسم بہت زیادہ گرم موجود ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور، تو لہذا اس منزل کے اوپر چہرے کے دھلنے میں اور ہاتھ میں کوئی فاصلہ اگر نہیں کیا جائے تو اس صورت میں اعادہ کرنا پڑے گا چہرے کا، پہلے والے قول کی بنیاد کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے آپ دوسرے عضو کو دھو لے قبل کہ وہ سوکھ جائے، اب اگر فرض سوکھ رہا تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، سوکھنے دینا ہی نہیں اس کو۔ دوسرے والے میں کیا ہے؟ موالات، دوسرے فرق میں یہاں ایک اگر نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا سوکھا، سوکھنے کوئی بات نہیں، سوکھ گیا آپ اس کو فوراً بعد دائیں ہاتھ دھو لیجیے، دائیں ہاتھ دھل رہے ہیں فوراً بائیں ہاتھ پہ سوکھنے دیجیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر اضطراری کیفیت ہے تو اس وقت رعایت کریں گے جفاف کی، ورنہ عام طور پہ حالت اختیاری کے اندر وضو کے درمیان میں مطابعت کا نام موالات ہے۔ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ الثالثہ اے المسئلہ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، الفرض فی الغفلات مرۃ واحدہ، بہت اچھی طرح سمجھیے گا آپ، غسلات میں، غسلات، غسلہ ایک مرتبہ دھونا، غسلات دو زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اب جو دھونا کتنی چیزیں دھونا ہے؟ وضو کے اندر 3 غسلیں ہیں، چہرے کا دھونا 1، داہنے ہاتھ کا دھونا 2، بائیں ہاتھ کا دھونا 3، یہ 3 غسلیں اور 2 مسے، سر کا مسا، پیر کا مسا، 3 غسلات ہیں، 2 مسے ہیں، مسحتین، یعنی اگر کوئی کہے وضو کیا ہے، غسلات و مسحتین، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ان غسلات کا فرض کیا کیا ہے، سمجھیے گا، الفرض فی الغسلات، جو غسلات ہیں ان کا فرض کتنا ہے؟ مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، ایک مرتبہ دھو لیا یہ واجب ہے، دھو لیا، دھونا، غسلہ دھونے کو کہتے ہیں، چھپکے کو نہیں کہتے، جیسے عموماً ہوتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ چھپکا واجب ہے، دوسری مرتبہ مستحب، تیسری مرتبہ حرام ہو گیا، نہیں، ایک مرتبہ دھونا یہ واجب ہے۔ اب چاہے وہ ایک چھپکے سے دھو لیں، چاہے 4 مرتبہ دھوئیں، چاہے 5 مرتبہ ڈالیں، ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ والثانیہ سنہ، دوسری مرتبہ دھونا سنت ہے، دھو لیجئے۔ والثالث بدعہ، اور تیسری مرتبہ دھونا جو ہے بدعت ہے، حرام بدعت ہے۔ ولیس فی المسح تکرار، لیکن یاد رکھیے مسح میں تکرار نہیں ہے، یہاں تکرار ہو سکتی ہے دھونے میں، ایک مرتبہ دھویا 2 مرتبہ، مسح میں تکرار، مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح یہ رکھا ہو گیا، مسح میں تکرار ہوتی نہیں ہے، کوئی کرے غلط ہے، یوں رکھا کھینچ دیے مسح ہو گیا، بات واضح ہو گئی۔
یہ تیسرا مسئلہ. الرابع بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.